بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عامش تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ابو صالح سے اس شک کے ساتھ نقل کیا۔ انہوں نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تھا کہ غزوہ تبوک کے دنوں میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانی لانے والے اونٹوں کو ذبح کر لیں، پھر ان کو کھا بھی لیں گے اور ان سے روغن بھی حاصل کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی لوگوں کو اگر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی اور لوگوں نے ذبح کر ڈالے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، لہٰذا ایسا نہ کیا جائے، البتہ لوگوں کو ان کے بچے کچے سامان خوراک کے ساتھ بلا لیجئے، پھر ان کے واسطے اللہ سے اس میں برکت کر دینے کی دعا کیجئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، بس وہ بچھا دیا گیا، پھر آپ نے لوگوں سے ان کا بچا کچا سامان خوراک منگوایا، بس کوئی آدمی مٹھی بھر چینی کے دانے لے آیا، کوئی ایک مٹھی بھر کھجور لا رہا ہے اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لیے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں، اور راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا، اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، حتیٰ کہ قریباً 20,000 کے لشکر میں لوگوں نے ایک برتن بھی بغیر بھرے ہوئے نہیں چھوڑا۔ راوی کہتے ہیں پھر سب نے کھایا، حتیٰ کہ خوب سیر ہو گئے اور کچھ فاضل بھی بچ رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ نہیں ہے کوئی بندہ جو بغیر کسی شک و شبہ کے کامل یقین و اذعان کے ساتھ ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے، پھر وہ جنت سے روکا جائے۔ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت ادا کرنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایمان کو قبول کر لینا اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کو اپنا دین بنا لینا ہوتا ہے، اور اسی لیے ان دو شہادتوں کے ادا کرنے کا مطلب ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانی دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام کو اپنا دین بنا لیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت ادا کر کے میرے ایمان کی دعوت کو قبول کر لے اور اسلام کو اپنا دین بنا لے اور اس بارے میں وہ مخلص اور صاحب یقین ہو، تو اگر اس حال میں وہ مر جائے گا تو جنت میں ضرور جائے گا۔ بس اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ کا یقین کرے، لیکن اسلام کو اپنا دین نہ بنائے بلکہ کسی اور دین و مذہب پر قائم رہے، یا توحید و رسالت کے علاوہ دوسرے ایمانیات کا انکار کرے، مثلا قیامت کو یا قرآن مجید کو نہ مانے، تو وہ ہرگز اس بشارت یعنی جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔